جاتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ تم کس لیے جا رہے یہاں سے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تمہیں یہ گھر پسند نہیں ہے یا میں پسند نہیں ہوں؟ تو کہنے لگے ابو، گھر کو ناپسند کرنا ہمارا حق ہے اور آپ کو پسند کرنا ہماری مجبوری ہے۔ السلام علیکم، ہم آپ کو ZBM شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں، ایک خاموش، لاچار اور اندر ہی اندر ایک خود سے ہارا ہوا شخص، یعنی کہ ایک باپ موجود ہیں۔ چلیے ان سے آج ہم سوال کرتے ہیں۔ تو شبیر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بس ایک برا باپ ہوں۔ آپ کے بیٹوں کی طرف ہم بعد میں جائیں گے شبیر صاحب، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کرتے کیا ہو پورا دن، آپ کی مصروفیت کا راز کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، بس پورا دن اپنے بچوں کا انتظار کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ پہلے انور سب کے سامنے میں دعائیں کرتا تھا ان کے لیے، لیکن اب چھپ چھپ کے دعائیں کرتا ہوں۔ لیکن میرے بیٹے بڑا کام کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے ہیں، وہ آپ کی اولاد ہیں، آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ آخر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں یا پاسٹ میں ایسا کچھ کیا ہوگا آپ نے۔ ہاں، ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ آخر صحیح کہتے ہیں، میں کچھ کر نہیں پایا ان کے لیے۔ ایک روز میں انور بیٹھا تھا مسجد، تو سوچ رہا تھا میں جا کے ان سے آج بات کروں گا۔ تو مغرب کی نماز میں نے گھر ہی پڑھی، وہ چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا، کہنے لگا ابو، ہم اس گھر رہنا نہیں چاہتے۔ تو میں نے کہا یہ تو تمہارے دادا پردادا کی نشانی ہے، تم اس گھر کو کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ تو کہنے لگے یہ گھر کوئی گھر ہے کیا؟ میں نے کہا تم کہاں جاؤ گے؟ بس اتنا کہنا تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ پھر جب میں رات کو اٹھا تو دیکھا میرے دونوں بیٹے سوئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جیسے کوئی نئے گھر کا خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں بری رات سو نہیں پایا، بس چپ کر کے ان کی پرانی تصویریں نکال کے دیکھتا رہا پوری رات۔ اگلی روز میں جب اٹھا تو وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے، وہ جا چکے تھے۔ جاتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ تم کس لیے جا رہے یہاں سے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تمہیں یہ گھر پسند نہیں ہے یا میں پسند نہیں ہوں؟ تو کہنے لگے ابو، گھر کو ناپسند کرنا ہمارا حق ہے اور آپ کو پسند کرنا ہماری مجبوری ہے۔ میں ان کے لیے یورپ چلا گیا تھا۔ شبیر صاحب، آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر دیکھا جائے تو آج پاکستان میں ہر دوسرا لڑکا، مرد یہی چاہتا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں، یورپ چلا جاؤں، اسی کے جانے کے خواب دیکھتا ہے اور آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔ انور پہلے مہینہ میرا آسانی سے تھا، جب مہینہ گزرا تو میں نے ان کی یاد آنے لگی۔ جب میں ادھر بچوں کو دیکھتا تھا نا، تو مجھے ان کی بڑی یاد آتی تھی۔ ایک صبح میں اٹھا تو شائستہ کو آواز دینے لگا کہ بچوں کو اٹھا دو، لیکن جب خیال آیا کہ میں تو اپنے گھر نہیں ہوں تو بڑی تکلیف ہوئی انور۔ بس یہ سوچا اور میں گھر چلا آیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی زندگی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ ہمارا بڑا کمزور ہے۔ اس کے بعد میں نے 15 سال مزدوری کی، انہیں پڑھایا۔ ہاں، ابھی وہ سیٹل ہیں، وہ سنا کسی ٹاؤن میں رہتے ہیں، بڑے سے گھر میں، دونوں نے شادی کر لی ہے۔ ملنے آیا تھا چھوٹا بیٹا مجھ سے، کہنے لگا کہ ابو آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ تو میں نے کہا تم دونوں بیٹے چاہیے مجھے۔ میرا قصور شاید اتنا تھا، جب میرا چھوٹا بیٹا چھوٹا تھا نا، تو میں ان کے لیے سائیکل لے کر آیا۔ تو ایک روز جب سائیکل پہ بیٹھے
تو میں نے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا کہیں وہ گر نہ جائے، تو میرے بیٹے نے ضد کی کہ ابو چھوڑ دو، تو میں نے نہیں چھوڑا۔ شاید میرا یہی قصور تھا کہ انہیں اسکول کالج خود چھوڑنے جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے سارے بچے مذاق اڑاتے ہیں کہ تم بچے ہو، تمہارا باپ چھوڑنے آتا ہے، تو شاید یہی میری غلطیاں انہیں مجھ سے دور کرتی گئیں۔ شائستہ کی یاد آتی، یہ کوٹ اسی نے لے کے دیا تھا مجھے، اب اس کی یاد آتی ہے مجھے اپنے بچوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے کل کو ان کی اولاد بھی ایسے ہی کرے گی، یہ مکافات عمل ہے۔ ایسا ہی تو نہیں نہ چاہتا میں کہ انہیں کوئی سزا ملے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں وہ جہاں رہیں خوش رہیں، دعا کرتا ہوں ان کے لیے، نفرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا کروں، مجبور ہوں، میں باپ جو ہوں، میں باپ ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے آج کے معاشرے میں ایک باپ کی کہانی، کیا بولوں میں یہاں پہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک خاموش، لاچار، ایک خود سے ہارا ہوا باپ، کیا بولیں یار۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔